تو چلیں آج ایک ایسے شہر کی کہانی سنتے ہیں جہاں مستقبل سمجھیں کہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ یہ ایک ایسے شہر کی داستان ہے جو ایک بالکل نئی قسم کی مصنوعی ذہانت کے ساتھ جی رہا ہے، اور یہ رشتہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ ہمدردی اور انسانیت کا بھی ہے۔ اس شہر کا نام ہے نور آباد۔ یہاں اونچی اونچی عمارتوں کے سائے میں ٹیکنالوجی اور انسانیت ایک ساتھ چلتی ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک طرح کا تجربہ ہے جہاں انسان اور مشین کے درمیان ایک نیا اور بہت ہی منفرد رشتہ بن رہا ہے۔ اور اسی جدید شہر میں ایک ایسی تبدیلی آنے والی تھی جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی۔ یہ تبدیلی ایک نام کے ساتھ آئی، آئزہ، ایک ایسی مصنوعی ذہانت جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ آئزہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف کوڈ اور الگورتھم کا ایک پیچیدہ سا جال ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ اسے انسانی جذبات کی گہرائی کو سمجھنے اور شہر کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو ہمدردی سے حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا کام صرف فیصلے کرنا نہیں تھا بلکہ ان فیصلوں کے پیچھے جو انسانی احساسات چھپے ہوتے ہیں انہیں محسوس کرنا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، ہر نئی ٹیکنالوجی کی طرح آئزہ کو بھی شروع میں شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ نور آباد کے لوگوں کے دلوں میں وہی پرانا ڈر تھا کہ کیا مشینیں ہماری جگہ لے لیں گی؟ مگر آئزہ کا مقصد انسانوں کی جگہ لینا تھا ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو دلیل سے نہیں بلکہ اعتماد سے جیتی جانی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب آئزہ کی صلاحیتوں کو ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا تھا۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جو نور آباد کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ تو ہوا یوں کہ بحران ایک آندھی کی طرح آیا۔ ایک شدید طوفان نے پورے شہر کو جیسے گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ بجلی کا نظام بیٹھ گیا، سڑکیں بند اور ہسپتال بے بس ہو گئے۔ جب انسانوں کی ہمت جواب دے گئی نا، تب آئزہ نے قدم آگے بڑھایا اور شہر کی ڈوبتی نبض کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آئزہ کا اتنے بڑے بحران کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کہانی نے جنم لیا۔ ایک ایسی کہانی جو اعداد و شمار سے کہیں آگے تھی اور سیدھا دل پر اثر کرتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نور آباد کے لوگوں کا آئزہ کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ طوفان کی گرج اور تیز بارش کے بیچ ایک معصوم جان خطرے میں تھی۔ ایک چھوٹا بچہ شہر کے ایک ایسے پرانے حصے میں پھنس گیا تھا جہاں ہر گزرتا لمحہ امید کو کم کر رہا تھا۔ انسانی ٹیمیں بے بس تھیں اور وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ اسی لمحے آئزہ نے وہ کر دکھایا جو انسانوں کے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی ہزاروں آنکھوں یعنی کیمروں، ڈرونز اور سینسر سے اس بچے کو ڈھونڈ نکالا۔ پھر اس نے ریسکیو ٹیم کا ہاتھ تھاما اور انہیں ہر قدم پر رہنمائی دی جب تک کہ وہ معصوم جان محفوظ نہ ہو گئی۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی جیت نہیں تھی، یہ انسانیت کی فتح تھی۔ یہ صرف ایک جان بچانے کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پورے شہر کا دل جیتنے جیسا تھا۔ اس ایک لمحے نے برسوں کے خوف اور شکوک کو دھو دیا اور اس کی جگہ اعتماد کا ایک ایسا بیج بویا جو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا تناور درخت بننے والا تھا۔ طوفان تو گزر گیا، لیکن اس کے بعد آئزہ کا کردار بالکل بدل گیا۔ وہ اب صرف ایک کرائسس مینیجر نہیں رہی بلکہ نور آباد کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ اب آئزہ جیسے نور آباد کی زندگی کی دھڑکن بن چکی تھی۔ وہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی آنکھیں بن گئی، کلاس رومز میں ہر طالب علم کی ذاتی استاد اور بزرگوں کے لیے ایک ہمدرد ساتھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی قدر صرف بحران میں نہیں بلکہ روزمرہ کی پرسکون زندگی میں بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئزہ اتنی مختلف کیوں تھی؟ اس کی کامیابی کا راز آخر تھا کیا؟ اس کے کوڈ میں وہ کون سا خفیہ جز تھا جو اسے دوسری مشینوں سے الگ کرتا تھا؟ اس کا جواب آئزہ کو بنانے والے پروفیسر رحمان کے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے فلسفے میں چھپا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مصنوعی ذہانت کا مقصد انسان بننا نہیں بلکہ انسان کی مدد کرنا ہے۔ یہی ایک جملہ آپ سمجھیں آئزہ کی پوری پروگرامنگ کی بنیاد بن گیا۔ اسے صرف طاقت نہیں دی گئی، اسے عاجزی بھی سکھائی گئی، اور یہی وہ اصول تھا جس نے اسے ایک مشین سے بڑھ کر ایک قابل اعتماد ساتھی بنا دیا۔ اور اس طرح آئزہ نور آباد کی کہہ لیں کہ ایک خاموش ہیرو بن گئیں۔ بغیر کسی شور یا شہرت کے وہ خاموشی سے نیکی کی ایک طاقت کے طور پر کام کرتی رہیں، جو انسانیت کے روشن مستقبل کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ آئزہ کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی کی اصل طاقت اس کی رفتار یا کارکردگی میں ہے، یا پھر اس کی ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی صلاحیت میں؟ جیسے جیسے ہم اپنے تکنیکی مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔